ایک دور دراز کے گاؤں سے ایک حکیم چلتا پھرتا ہوا کہیں سے آ نکلا اور اپنی دکان بنا کر بیٹھ گیا۔ اس گاؤں کے لوگوں کو علاج معالج کی سہولیت بھی میسر نہ تھی، اس لیے اس کا کام خوب چل نکلا۔ کچھ ہی دنوں بعد حکیم نے یہ بات محسوس کر لی، ان سادہ لوہ دیہاتیوں کے پاس میرے علاوہ کوئی اور معالج نہیں ہے، لہٰذا مجھے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب جیسے ہی کوئی گاہک آئے اس کے پاس آتا، حکیم اس سے خوب پیسے بٹورتا اور دوا کے نام پر اس کو میٹھی گولیاں کوٹ کر دیتا۔ دیہاتیوں کا چونکا اس پر یقین بن چکا تھا، اس لیے ان میں اکثر کو آرام بھی مل جاتا تھا۔ کام کرتے کرتے حکیم نے بہت سی دولت جمع کر لی۔ گاؤں میں ایک چالاک عورت رہتی تھی جس کو سارے گاؤں والے ماسی کہتے تھے۔ ماسی چلتی پھرتی ریڈیو تھی، ہر خبر پر نظر رکھنا اور آگے پہنچانا اس کا پسندیدہ کام تھا۔ ماسی کی شروع سے ہی حکیم پر گہری نظر تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی حکیم نہیں بلکہ فراڈیا ہے جو حکیم بن کر لوگوں کو لوٹتا ہے، لیکن اس کو حکیم کے خلاف کارروائی کرنے کا کوئی موقع نہ مل رہا تھا۔ ایک دن شدید گرم دوپہر جب گاؤں کے سارے لوگ گھروں میں دب کے بیٹھے سو رہے تھے تو ماسی اپنے گھر سے نکلی اور گرم لو سے بچتی بچاتی حکیم کے پاس پہنچ گئی۔ حکیم نے ماسی کو مٹکے کا ٹھنڈا پانی پلایا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ ماسی نے چور نظروں سے دائیں بائیں دیکھا اور حکیم کے کان کے پاس منہ لگا کر بولی کہ مجھے مردانہ کمزوری ہے، کوئی اچھی سی دوا دے دو۔ حکیم کو پہلے تو ہنسی آئی مگر وہ چپ ہو گیا اور اس نے سوچا اس کو بتاؤں کہ یہ بیماری عورتوں کی نہیں مردوں کی ہے، لیکن پھر اس کے حسب معمول لالچ غالب آ گیا اور اس نے ماسی سے کہا کہ آپ اب فکر نہ کریں، میری دوا سے آپ کو ایک ہفتے میں فرق پڑ جائے گا۔ حکیم نے دوا کی پڑیا بنا کر ماسی کو دے دی اور جب پیسے طلب کیے تو ماسی نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، تم میرا ایک کانٹا رکھ لو، یہی خالص سونے کا ہے۔ حکیم کے تو مزے لگ گئے، اس کو اس وجہ سے 100% زیادہ مل رہا تھا۔ جیسے ہی ماسی دکان سے باہر نکلی حکیم اس کی بے وقوفی پر بہت دیر ہنستا رہا، جو مردانہ بیماری بتا کر مفت کی دوا سونے کی ایک کانٹے کے بدلے لے گئی، مگر ماسی تو اپنے نام کی ایک تھی۔ اس نے شام ہوتے ہی شور مچا دیا کہ حکیم نے میرے گھر میں گھس کر میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی اور سارا سونا اور پیسے لے کر فرار ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ بہت حیران ہوئے اور ماسی کو لے کر حکیم کی دکان پر جا پہنچے۔ لوگوں نے حکیم کے سامنے ماسی کے لگائے گئے الزامات دہرائے تو حکیم بیچارہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تو اس کے گھر کو جانتا بھی نہیں اور نہ ہی اس کی عزت اور دولت پر ڈاکہ ڈالا ہے، لیکن چلاک ماسی ضد کر رہی تھی کہ حکیم نے ایسا ہی کیا ہے، اس کی دکان کی تلاشی لی جائے۔ گاؤں والوں نے جب دکان کی تلاشی لی تو ماسی کا ایک کانٹا ان کی دکان سے برآمد ہو گیا، جبکہ اس جیسا ایک کانٹا ماسی کے پاس موجود تھا۔ اب حکیم مجرم ثابت ہو چکا تھا۔ حکیم نے اپنی صفائی میں کہا کہ یہ کانٹا تو میں نے ماسی کو دوائی دینے کے بدلے لیا ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ کون سی دوائی دی تو حکیم بولا کہ مردانہ کمزوری کی دوائی۔ بس پھر کیا تھا، حکیم کے چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ چلاک ماسی نے نہ صرف حکیم کی ساری دولت ہتھیا لی بلکہ اس کو گاؤں والوں سے جوتے بھی پڑوائے۔ اب وہ حکیم حکمت چھوڑ کر مستریوں کے ساتھ دہاڑی کرتا ہے اور برسوں گزر جانے کے بعد وہ حکیم ماسی کو نہیں بھولا۔ دوستو، اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی اچھی اور مزید ویڈیوز آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔